پوری اردو دنیا میں جس کی نظامت کے چرچے ہیں وہ شخصیت آپ کے درمیان ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر ان کا تالیوں میں استقبال کرے. عالی جناب انور جلال پوری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں. برادرم راحت اندوری صاحب، وشنو سکسینہ جی، محترم وجاہت کریم صاحب، نسیم الرحمان صاحب، ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، ڈاکٹر عزیز صاحب، مسز وجاہت کریم، ڈاکٹر سریتا صاحبہ، راشد کمال سامانی صاحب، اور فراق مجنو اور عمر قریشی کی سرزمین کے محترم سامعین، آپ کی تہذیب اور آپ کی شرافتوں کے حضور میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. مشاعرہ ایک کالج، ایک ادارے میں، ایک تعلیمی ادارے میں ہو رہا ہے، اس لیے میں فراق گورکھپوری کے 4 مصروں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ڈاکٹر عزیز صاحب، فراق صاحب نے کہا تھا کہ ایک خواب کی تعبیر تو تعبیر نہیں، ایک خواب کی تعبیر تو تعبیر نہیں، ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں. یہ مشاعرہ ایک کالج میں ہو رہا ہے جہاں 1 صدی سے تعلیم دی جا رہی. تعلیم کا مقصد ایک شخص کو مہذب بنانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ایک شخص کو تعلیم یافتہ بنانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد تب پورا ہوگا جب پوری قوم تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو جائے. یہ بات فراق نے کہی تھی، لیکن یہ بات ہزاروں سال سے ہندوستان کے شعور میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک شخص تو ہر قوم میں، ہر فرقے میں، ہر برادری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مل جائے گا. ایک شخص سرمایہ دار مل جائے گا ہر قوم میں، ہر برادری میں، لیکن اس ایک شخص کے سرمایہ دار ہونے سے یا تعلیم یافتہ ہونے سے پوری قوم اپنا سر بلند کر کے نہیں چل پائے گی. پوری قوم اپنا سر بلند کر کے تب چل پائے گی جب پوری قوم میں یہ شعور ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. اس ادارے میں 1 صدی سے تعلیم دی جا رہی ہے، اعلیٰ تعلیم کی طرف آپ رخ کر رہے ہیں. کاش اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آپ اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنا ایمان بنا لیں، اپنا مذہبی فریضہ بنا لیں. جب تک آپ جیسے مذہبی فریضہ نماز پڑھنا ہے، اسی طرح سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہے، اسی طرح علم کو جب تک آپ فرض اپنے اوپر نہیں کریں گے تب تک پوری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتی. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، تاکہ اقبال نے جو وہ بات کہی تھی 1 صدی پہلے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یا غالب نے 250 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا. پوری کائنات کو ایک قدم چل کے غالب کی بلندی فکر ختم کر رہی ہے، مگر 250 سال پہلے غالب جیسا شخص یہ کہہ گیا، مگر ہم نے شاعری کے ذریعے بھی اپنی تربیت نہیں کی. 1400 سال پہلے تعلیم کے بارے میں کیا بات کہی گئی، ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. لیکن ندیوں کے درمیان پلوں کے نیچے سے بے انتہا پانی بہہ چکا ہے، اب اس سے زیادہ پانی نہ بہنے دیجیے اور اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کر لیجیے. اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ
اپنے سماج میں آپ کا لوگوں سے مقابلہ ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں میں آپ کے ملک کا کیا مقام ہے اور آپ کے پورے ملک میں آپ کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے. جب تک اس انداز سے آپ نہیں سوچیں گے، جب تک آپ کمپٹیٹیو ذہن نہ بنائیں گے، مقابلہ جاتی ذہن نہ بنائیں گے، تب تک آپ سماج میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا کہ صورت خورشید ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. آپ کو ہر 10 سال کے بعد اپنے عمل کا حساب کرنا پڑے گا کہ 10 سال پہلے ہم جہاں تھے، ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہمارا سماج اس 10 سال میں کتنا آگے بڑھا ہے. جب تک یہ انداز سوچ کر نہیں ہوگا، تب تک آپ کی آنکھوں میں ترقی کی چمک نہیں پیدا ہوگی. ان لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بہت تقریریں ہو چکی ہیں، اب کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں مشاعرہ قومی یکجہتی کے تصور پر مبنی ایک قیمتی خوبصورت نظم سے مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اردو زبان ہے جو اعلان کرتی ہے وطن کی محبت کے سلسلے میں کہ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. تو آئیے اسی ریت سے پانی نکالنے کی کوشش کی جائے اور وطن کی محبت جو ہے وہ ریت کے ایک ایک ذرے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں اور ایک ایک ذرے کا احترام کریں. آئیے شبینہ ادیب صاحبہ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعرہ ہیں، ان کی ایک قومی نظم سے مشاعرے کا خوبصورت آغاز ہو رہا ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک ان کا انتظار کر رہا ہے. شبینہ ادیب صاحبہ. گورکھپور کے سبھی محترم اور بہت ہی سخن فہم بازوق سماعتیں، میرے لیے وہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں کیونکہ آپ ایک ادب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کا ثبوت بھی پیش کریں. اور جس ماحول کی میں عادی ہوں، کسی بھی طرح کے ماحول میں نہیں پڑھ سکتی جس طرح کی آپ اس طرح میں دیکھ رہی ہوں. بہرحال کوشش کرتی ہوں کیونکہ میری خوش نصیبی کے ڈائس پر بہت ہی قابل قدر شخصیات، کلیم اللہ صاحب، میرے محترم وسیم بھائی، میرے کرم فرما رضوان صاحب، ڈاکٹر عزیز صاحب اور ہمارے محترم سبھی شعراء، محترم راحت بھائی، ہم سب، آپ سب تو ہیں، یہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہم سب ہیں. چچا کو دیکھیے، ہمارے چچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور چچا کے سارے بھتیجے جو ہیں وہ ماشاءاللہ پوری طرح سے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنائیں گے اور ایک تاریخ لکھیں گے آج کی اس خوبصورت شام میں. تو اس وقت چونکہ میں جس طرح کا ماحول میں چاہتی ہوں، ایک قومی ترانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ تہذیب کا دامن تھامے رہیں. اردو کے دامن پہ خدا نہ کرے کوئی ایسا داغ لگے کہ ہمیں بھی تکلیف ہو اور آپ کو بھی تکلیف ہو اور ہمیں افسوس ہو کہ ہم بہرحال چونکہ سب اپنے لوگ ہیں. میں بہت آئی ہوں گورکھپور، مجھے معلوم ہے کہ گورکھپور میں کتنی خوبصورت اور کتنی سخن فہم سماعتیں ہیں اور کتنی اچھی شاعری سنی جاتی ہے. اس وقت میں قومی ترانے سے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز کرتی ہوں اور چاہتی یہ ہوں کہ یہیں سے آپ شریک ہو جائیے، جڑ جائیے، یہیں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجیے. اتنی سی التجا کرنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شرکت پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. سنیں ارشاد عنایت. کہ میرے وطن کے جیسا، ارے سن لے، مجھے معلوم ہے کہ جب بہن کھڑی ہوتی ہے تو بھائیوں کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے. سنیں، بالکل ماحول بنا دے، ایک ادبی ماحول، ایک خوبصورت ماحول اور ایک معیار بھی قائم رہے، ادب بھی قائم رہے. بس اتنی سی التجا. سنیں کہ میرے وطن کے جیسا
कोई वतन नहीं है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है। मेरे वतन के जैसा बहुत अच्छे, वाह कोई वतन नहीं है। दादो तहसीन की सदाएं बुलंद करते रहे ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मुझे लगता रहे कि आप सब इस महफिल में शरीक हैं। कि पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं। ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। क्या कहने, वाह वाह। के जैसा कोई वतन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मोहतरम शोरा ने मुझे दादो तहसीन से नवाजा, मेरी खुशनसीबी। दाएं और बाएं जो लोग बैठे हैं, मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा शरीक हो और इस मुशायरे को मुशायरा बनाए। जिनको कुर्सी मिल जाती है वो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, तो थोड़ी सी शिकायत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कुर्सी वाले जरा सा जुड़े और इस मुशायरे की एक तारीफ लिखें, उनकी शिरकत हो और नवाज़ें अपनी मोहब्बतों से ले। कि शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, खुशबू लुटाने वाली फूलों की डालियां हैं, खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियां हैं, हर शहर खूबसूरत, हर गांव दिल नशी है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का मकसद कि हम अम्न का और मोहब्बत का पैगाम दें। तो मैं एक वन पेश करती हूँ और दुआ चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, ज़हन में रखें, मुझे अपनी दुआएं दें। कि इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, जो है अमीर उन पर ये ममता लौटाए, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाए, माओ के गोद जैसी इस मुल्क की ज़मीं है, मेरे वतन के जैसा
कहने, बढ़कर वाह। आप सबसे इजाजत, चूंकि मेरे लिए हुक्म था इसलिए मैं हाजिर हुई। मैंने भी आपकी दुआ से हिंदुस्तान के बाहर अपने बड़ों की सरपरस्ती में, चाहे वलीदा साहब हो, चाहे वो राहत भाई हो, मोहतरम वसीम भाई हो, इनकी सरपरस्ती में मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किया, बहुत गई हूँ। लेकिन अपना अजीम हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा, मुझे नजर ही नहीं आया। मैं एक बंद के जरिए आप जोरदार तालियां, हालांकि मुशायरे की कतई तहजीब नहीं है, लेकिन इस मुशायरे की कामयाबी के लिए और इस मुशायरे में आने वाले शोरा के लिए, हम इस्तकबाल के लिए उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं शरीक करती हूँ और आपकी दुआ चाहती हूँ। सुने कि अमेरिका हो कि लंदन, किस्मत ने सब दिखाया। अमेरिका हो के लंदन, किस्मत ने सब दिखाया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। लौटे तो इस वतन की मिट्टी ये कह रही थी। हिंदुस्तानियों के दिल का सुकून यही है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं। क्या कहने, शबीना साहिबा जिंदाबाद। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। इकबाल ने भी कहा था कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। फिर बात आगे बढ़ी तो हमारे दूसरे शोरा ने ये कहा कि आए वतन, आए वतन, आए वतन, आए वतन, तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम। जो भी जन्नत का पूछेगा हमसे पता, राह कश्मीर उसको बता देंगे। तो उर्दू शायरी वतन की मोहब्बत से सदियों से सरशार है। अमीर खुसरू से लेके आज प्रोफेसर वसीम बरेलवी, निदा फाजली और राहत इंदौरी तक वतन के नग़मे शायरी में इस तरह से जज्ब हैं कि शायरी से वो नग़मे अलग नहीं किए जा सकते।